اب سر سین یوں ہے کہ آپ نکل آئے، مجھے بڑی خوشی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور سوال یہ اٹھتا ہے وہاں پر کہ جناب کے اوپر کرامت ہوئی، کرامت ہی کہوں گا نا، کیونکہ 13 سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے اور آپ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں، 3 سوا 3 مہینے آپ اس کو لیے کہہ لیں. آپ کے ساتھ اتنے زیادہ کو انسیڈنٹس آپ کہیں یا اتفاق کہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک پوری پارٹی، میں اس کو کرین پارٹی کا نام لوں گا، اس کا نام لینا منع ہے. اچھا. ہاں جی، وہ نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تصویر بھی نہیں لگا سکتے ان کی. اور میں کرین پارٹی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اتفاق چیک کریں، ایسا رگڑا گیا، ایسے بندے مارے گئے کہ ختم ہو گئی فی الحال تک. یہ پہلا اتفاق. دوسرا اتفاق آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے خلاف فتویٰ دیتی ہے. آج تک جس کو چیلنج نہیں کیا گیا، جج صاحب ایک کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، انجینئر صاحب تھے، نہیں. یہ دوسرا آپ کا کوئنسیڈنس ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ جناب کو وہ بھی نکل گیا. تیسرا آپ کے ساتھ کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے بھی چوتھا کوئنسیڈنس یہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو بیرک ہو جاتی ہے وہ آپ کی ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ والی ہو جاتی ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اینٹی عمران خان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ جو اس سے پہلے پوڈ کاسٹ دے کے جا رہے ہیں، آپ نے طلحہ کو بھی دی 2 پوڈ کاسٹ اس سے پہلے، اور بھی آپ نے پوڈ کاسٹ دی، تو اس میں آپ نے اینٹی عمران بات کی. یہ میں ریفرنس بھی آپ کو ساتھ دے دیتا ہوں، یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں بھی ہیں، سن بھی لینا، اینٹی نو لیگ باتیں بھی ہیں. میں جب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آؤں گا نا تو ان کی بھی باتیں کروں گا میں. وہ اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلیں گے، اسی پوڈ کاسٹ میں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو بلکہ وہ یاد ہوگا جب اس نے پوچھا تھا کہ فیوچر آف پاکستان کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب زندہ بچ گئے اور باہر آ گئے، ٹھیک ہے، زندہ رہ گئے یا بچ گئے، ٹھیک ہے. اب سر اس کے آگے بھی ایک جملہ بولا تھا جو آپ کو یاد ہی نہیں. اب مجھے وہ یاد ہے، تو وہ استحکام نہیں آئے گا. نہیں، اس سے آگے کیا بولا تھا؟ اس کے آگے پھر آپ نے ان کو کہا تھا اب استحکام نہیں آئے گا، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کو جو اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو سوچے نا کہ مجبوری ہے، فوج تھی. ہاں، میں نے کہا وہ یہ سوچتے ہیں، ہاں، وہ نہیں ہے اس کے اندر نا، اب اس کے اندر نا وہ نہیں ہے. آپ نے کہا یار انہاں دی بھی تے مجبوری سمجھو نا کہ فوج نے انہوں اندر رکھا ہے، تو انہاں دی بھی تے مجبوری سمجھو نا. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. ہاں جی، یہ ہے اس میں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اب یہ اتنے، اچھا سر، اب انجینئر صاحب اتنے کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کرامت ہی کہوں گا. اس سے زیادہ ہوئے ہیں، اور بھی میں بتاتا ہوں. ہاں جی، بتاتے جائیں. اور یہ کوئنسیڈنٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ضمانت ہو. وہ میں نے پہلے بتا دیا نا کہ سروائیول بغیر ٹرائل کے نکل آئے. اب آپ سوال اب سنائی ہی نہیں جاتی آپ کو، ٹھیک ہے. اب آپ باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے جیل کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں اب ایک مشن کے اوپر ہوں، اور جس میں جو وہاں پر بے گناہ لوگ ہیں میں ان کو بھی نکالنے کی بات کروں گا، اور میں اس لاء کے اندر امینڈمنٹ کی بات کروں گا. ساتھ پھر آپ اس کے اندر، میں آپ والا نہیں وہ ورڈ بول سکتا جو آپ بولتے ہیں نا کہ لچ فرائی کر دیا. نہیں بولا ہی، بڑا اچھا لفظ ہے، آپ بڑے ہیں. لچ کہتے ہیں اس کو، یعنی پرانے زمانے میں جیسے تندور میں روٹی لگوا دیتے تھے نا، کسی کا تندور گرم ہے تو وہاں روٹی، اس طریقے سے اگر اس نے کڑائی چڑھائی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے 2 لچ میرے بھی بیچ میں فرائی کر دو، مجھے علیحدہ سے چورا نہ جلانا. بس یہ لچ تہذیب والا نہیں ہے، نو فل تہذیب والا ورڈ ہے. یو پی کے لوگ یہاں پہ ہوں، ساتھ آپ نے پھر لچ فرائی کر دیا عمران خان کی بیرک والا بھی، ٹھیک ہے. ساری باتیں آپ نے، دیسی گھی والی بھی ساری آپ نے باتیں کی، مجھے نہیں اس سے اعتراض. وہ دیسی گھی کھائیں، وہاں پر جو ہے وہ دیسی مرغیاں بھی کھائیں، وہ آپ ان کی آوازیں بھی سنیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ اتنے سارے کوئنسیڈنس ایک ہی بندے کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ سوال کر لیا آپ نے، میں نے کتنی تسلی سے آپ کا سوال سنا، تو امید ہے آپ تسلی سے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی عالم دین جو دین کا کام کرنے والا ڈومیننٹ پرسنالٹی، اس پہ کبھی 295C لگی ہی نہیں. لہٰذا کسی اور واقعے سے اسے کمپیئر کرنا کہ فلاں پہ بھی توہین مذہب لگی تھی، وہ تو 3 سال بعد باہر آیا تھا، انجینئر صاحب کیسے باہر آ گئے، تو مجھ سے پہلے کبھی کسی عالم دین پہ اس طریقے سے توہین مذہب کی دفعہ نہیں لگی. اتنے بےہودہ طریقے سے کہ نقل کفر کرنے کے اوپر، یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہے، میں کسی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اس میں سب سے زیادہ تکلیف کرسچنس کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی سمجھ ہے، آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں ونریبل نہیں کیا، یہ تو ہارمونی کی بات کر رہا ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے، اور نہ وہ انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے سے، اور ان کو تکلیف ہے کہ اس نے خود سے عقیدہ بنا کے پروڈیوس کیا. ہم نے عدالت میں 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھے اور 15 رکھے مسلمانوں کی کتابوں سے. سیم یہی ورڈ انہوں نے یوز کیے ہوئے کہ کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. تو اس طرح کی کوئی پہلے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا، دوسری بات، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیف کاٹی ہے،
کس طرح دھوکے سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے جب یہ انہوں نے ڈیٹین کیا تو مجھے یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دیں گے ان کا ربیع الاول. پھر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا, اور اوپر سے ہمارے وکلاء کو چلنے بھی نہیں دے رہی ہے. اور جب این سی سی آئی کے حوالے ہوا تو اس وقت پھر ہماری لیگل ٹیم بدلی, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ان کا یہ تو واقعی معاملہ خراب ہو گیا, اتنے آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں, زندگی میں کبھی نہ اس موقع کے اوپر نہ اس سے پہلے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کسی بھی ریاستی ادارے کے بندے نے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے رابطہ کیا ہو ڈائریکٹلی مجھ سے, یا مجھے کوئی کام اسائن کیا ہو, یا میری کسی بات کے اوپر مجھے کہا ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا. نیور. ایک آدھ واقعہ ہوا, وہ میں نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کا معاملہ جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا. یا ایک دفعہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو مجھے یہ یعنی میرے تک انڈائریکٹلی پہنچا کہ جی آپ آئی ایس پی آر کے لیے نا ایک بیان دے دیں فوج کے حق میں. میں نے کہا فوج کے حق میں تو ہم پہلے ہیں ایز اے ادارہ, رہا ان کا پالیٹکس میں انوالومنٹ, اس کو ہم خان صاحب کے کیس میں بھی غلط سمجھتے تھے, آج بھی غلط سمجھتے ہیں, کل بھی غلط سمجھیں گے. تو یہ دو موقع تھے. اس موقع پہ تو یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا. اگر میرے کسی نے کام آنا ہوتا تو میرے ماں باپ سے رابطہ کرتا, میرے ٹیم ممبر سے کوئی رابطہ کرتا, اور ہم جال پہ جال ہم پہ پھینکا جا رہا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب فار ہول لائف پریزن میں ہوں, اور پھر میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے 48 ایئرس کی ایج میں اتنا کام کر لیا ہے کہ میری ویڈیوز اب چلتی رہیں گی. کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج جائے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے, انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا اب انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لیا ہے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے تعارف کروایا. ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر, تو یہ بن گیا. ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں, میں آپ کے کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا. یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی. میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے. ہونا چاہیے تھا مجھے لوگ تعارف کرواتے وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں, کچھ نہیں. آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس طرح آواز نہیں آتی تھی. ہاں اچھا میں نے جب یہ ذکر کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں یہاں, 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومیننٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے. انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے مجھے ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بےچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے وہ تو نہیں رہے. نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے. میں ظاہر ہے میں تو وہ بات کروں گا نا جو میں مطلب جو ایک گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی, نہیں پبلک پرسیپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے ولاگ ہمارے صحافی کر دیں. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے آیا ہوں, مجھے تو سارے راستے پتہ ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئے, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے آئے, یہ مجھے بتائیں توہین مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے, یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں, ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی
چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے اسی جگہ؟ نہیں, میں فیملی کو بلایا ہی نہیں, میں نے کہا وہ پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے کمرہ ہے. ہاں, ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی, اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا. جہاں پر ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف؟ نہیں, جو اس کی وہ پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا ہوں, سفارش پہ آپ نہیں سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو وہ جا سکتے ہیں. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا, صرف نہیں اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں, ملاقات والا کمرہ الگ سے ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ الگ ہے, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی؟ ہاں, لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا کوئی, ہاں باہر سے گزرتے ہوئے, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے میں اسے پتا ہے, اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز, انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. آپ کو ڈسکریڈٹ کیا اس بات کے اوپر جنید سلیم صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے, اسار رانا صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, اور پارس جہاں زیب صاحبہ, ٹھیک ہے, عمران ریاض خان کا بھی نام شامل, عمران ریاض نے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو کر دیا. مطلب بہت سے لوگوں نے آپ نے کیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے, نادر بلوچ کی, اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نا ذرا, دیتا ہے قرآن پہ حلف؟ ہاں, کس نے چکیاں دیکھی ہوئی ہیں, ہاں اسی بات کے اوپر آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ پہ بالکل اس کے اوپر؟ بالکل, میں قسمیہ کہتا ہوں, میں نے سنی آپ اور کئی دفعہ. ہاں جی بالکل دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, میں بالکل دوں گا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اٹھوا لوں گا قرآن پاک, کیا میں بھی قرآن پاک, ہاں رکھے, اس کے بعد کیا نکلے گا. یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں, یہ کیوں نہیں آتے سامنے؟ نہیں, آپ نے کنڈیشن نہیں لگانی. کیا کہ یہ آئیں گے تو میں حلف دوں گا؟ نہیں, میں حلف پہلے ہی دے دیتا ہوں, آگے کیا نکلے گا. حلف لے لیں, آپ نے حلف دے دیا, بالکل, ہاں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حلف دیں گے, یہ لوگ ڈسکریڈٹ, ان سے جا کے کون حلف لے گا؟ آپ نے یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے ڈالرز بناتے رہیں گے, ان سے حلف کون لے گا, ان کے پاس کون جائے گا؟ میری بات سنیں, جب آپ, نہیں میں نے دے دیا نا حلف, میں بھی دیتا ہوں, ان کے پاس کون جائے گا؟ آپ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کو چیلنج کر دیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دے دیا, اور آپ اپنے ذرائع سے کہیں کہ قرآن, ذرائع نہیں, انہوں نے ذرائع, سید صاحب آئیں گے آپ کے پاس. سید صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت سید ہے نا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے حق کی آواز بلند ہونے کا, تو پھر آپ بھی ان کے پاس جائیں گے پانچوں کے پاس. میرے پاس آئے نا, میں نے دی نا پوڈ کاسٹ, اور حالانکہ آپ کیوں میں آگے تھے, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ دی اسی لیے دی. ایک تو جنید بھائی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ, اور اس کی لاجک سن لینا, اس کی لاجک سن لینا, ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو, اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نہ ذرا دے. ہاں, تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے, میں تو تیار ہوں نا, میں تو تیار بیٹھا ہوں, پھر اس کے پاس کون جائے گا؟ آپ نے ثاقب بشیر کو کہا نا, اس کا میسج پہنچ گیا. ایک منٹ, ثاقب بشیر تو میرے پاس نہیں ہے نا, آپ آئے ہیں نا, میں تو آپ کی بات سن کے آیا. میرے بھائی آپ انصاف کریں گے نا, آپ انصاف یہ کریں گے کہ جب آپ ون سائڈ, اس میں 2 پارٹی ہیں نا, میں ہوں نا اور ثاقب بشیر صاحب ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی جائیں گے, اور آپ نے باقیوں کے بھی نام لیے, یہ کسی رانا صاحب کا, اسار رانا صاحب تھے اور بہت تھے, انہوں نے کہا ہمارے ذرائع کے مطابق. ان کے ذرائع کیا تھے وہ کیا بتائیں انہوں نے کہا جی ہمارے ذرائع کیا ذرائع بتائیں نا, ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار میں تو خود ہوں نا, ان کے تو ذرائع ہیں. آپ نے باتیں کی نا کہ مشقتی بھی تبدیل ہوتے تھے, تو ہمیں بتایا آج کل دھوپ کے اس طرف ہے. جی جی جی, ایسا ہی ہے, آپ دیکھ کر آئے تھے وہاں پر کہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ادھر آپ دیکھ ریشو پروپورشن ایک رکھیں. میں نے آواز سنی, ان میں سے کس نے آواز سنی؟ میں, آپ نے دھوپ پہ بیٹھے ہوئے, سرکار رک جائے نا, اسٹیپ وائز چلے نا, اسٹیپ وائز ہم چلیں گے. میں نے ان کی بات سنی, میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کیا. ان میں سے کس نے سنی ہے؟ پہلے تو ایک اسٹیپ طے کریں نا, کسی نے بھی نہیں سنی. لہٰذا ان کا لیول اور میرا, اگر ثاقب بشیر صاحب آ جائیں ادھر, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں, اور آپ ان کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے حلف تب تک نہیں لیتا جب تک وہ نہیں دیتے. کیا چیز؟
اگر جب تک وہ نہیں نا مانتے حلف دینے پہ تب تک میں آپ سے حلف نہیں نہ لے میں تو تیار بیٹھا ہوں، کیونکہ آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا اور آپ اس پہ حلف دیتے ہیں، میں تو تیار ہوں. میرا نہیں، لے لیں. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا کہ اس سے آپ نے مجھ سے بھی پوچھا، میں نے کہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا دیتے ہیں. او میرے بھائی میں تو دے رہا ہوں نا، میں مجھ سے بھی لے بات کرتے ہیں ذرائع. یہ قرآن پاک لائے میں بھی حلف دیتا ہوں، پھر آپ نے جانا ہے ان کے پاس، عمران ریاض کے پاس بھی جانا ہے. سنیں میری بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ نے رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے پتا ہے میرے بھائی، میں ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں جنرل کر دیتا ہوں کہ بس اپنی آخرت کی فکر کریں. ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو میں سرکار ابھی دیتا ہوں، آگے جائیں. ٹھیک ہے آگے جائیں. اب آپ کہہ رہے تھے ذرائع، آپ نے کہا کہ وہ چکیوں کے مشقتی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سرکار پہلے تو چکیوں کی لوکیشن اور ان ساری جگہوں پہ آئے. اس نے کہا کہ انجینئر صاحب کی چکی وہاں نہیں تھی. اس نے کہاں سے چکی دیکھی ہے ذرا بتائے. یہ اندر گیا ہو سکتا ہے، اور کہتا ہے میں کورٹ روم تک گیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کبھی گیا ہو. کب گیا ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا میں اندر گیا ہوں کئی دفعہ کورٹ روم میں، اور ملاقات کے لیے جو جاتا ہے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے، تو وہ بتا دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پتا کیا. ذرائع سے، وہ ذرائع ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہیں. ان کے ذرائع نے تو ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں بس قریب المر گئے. یہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا نا. جو علیمہ آنٹی ہیں، میری تو آنٹی ہیں جو کہ میرے والد سے بھی وہ بڑی ہیں اور میری والدہ سے بھی 7 سال. آنٹی نے تو دیسی مرغی بتا دیا. ان کے حرج کی بات ہی نہیں ہو رہی سرکار، اس طرف نہ چلیں، جدھر ہیں وہیں پہ رہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھوکا مارنے لگے تھے، وہ تو دیسی گھی کھا رہے ہیں. کس نے بھوکا مارا؟ او یار چھوڑ دینا پھر. نہیں دلیل سے بات، اور سرکار رک جائے نا، دلیل ہو رہی. اور اب اس میں نہیں جانا، وہ جو ان کے ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ کن تک کیا بات جا رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ خان صاحب وہاں پر بھوکے مار رہے ہیں. وہاں پر تو یہ حکومت کہتی تھی کہ اتنے بل وہاں پر جا رہا ہے. اچھا تو آپ مان رہے تھے حکومت کی بات؟ میں نے مان لی ان کی بات. اچھا آپ نے مان لی، انہوں نے مان لیا جی ان کی ٹرولنگ کرنی ہے. آپ نے آگے مانے آگے چلیں. ابھی آپ اسی کو سرکار ابھی جائیں گے. ابھی آپ انہوں نے مان لیا کہ حکومت کی باتیں درست ہیں. حکومت نے کہا اور بالکل میں ان کے ساتھ. سن لیں پوری دیسی گھی بھی درست ہے، کوکونٹ بھی درست ہے. حکومت ٹھیک ہے جی. اب وہ چکیاں بھی جو ہیں وہ 1 سے 4 بن گئی ہیں، 4 سے 8 بن گئی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. حوصلہ تو کر لیں. ٹرولنگ آپ میں بھی کرا لیتا ہوں، آپ بھی میری. نہیں میں نے نہیں کروانی. میں آپ نے کہا نا ٹرولنگ کرا لیتے ہیں، آپ ٹرولنگ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور سرکار ہماری پارٹی ٹرولنگ کھیل لیتے ہیں نا سر. اور سر ٹرولنگ کھیلتے ہیں انجینئر صاحب. دیکھیں اب آپ نے تصدیق کر دی. نہیں میری بات سنیں، ہم ٹرولنگ آپ کھیلتے ہیں ذرا 5 منٹ. ٹھیک ہے محترم انجینئر مرزا صاحب پہلے پاکستانی جن کے ساتھ سارے اتفاق ہوئے، ٹھیک ہے، کہ جو پارٹی کرین انوالو تھی اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے پیچھے ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیا گیا. اور کیسا انٹرسٹنگ ماحول بنا کہ آپ کے اوپر یہ FIR تب ہوئی جب کورٹس کے اندر یہ سارے توہین مذہب والے کیس سنے جا رہے تھے اور وہاں پر رولا ڈالا ہوا تھا. تو آپ نے جو رزلٹ نکالا ہے وہ نکالیں. رزلٹ اب کیا نکالا؟ ہاں رزلٹ نکالیں آپ. اب ہم میں بات اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں ذرائع سے بات نہیں کروں گا. میری ذات موجود ہے، میرے ماں باپ موجود ہیں. وہ بنے اس کے 2. جی بتائیں. ٹھیک ہے، بنے اس کے 2. نمبر 1 یہ کہ آپ کی کسی نے ہیلپ کی، کسی نے مدد کی، اور پاکستان میں مدد کسی کی اتنے بڑے لیول کے اوپر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. کیوں کی مدد؟ سن لینا، وہ بھی بتا دیتا ہوں نا. مدد کیوں کی؟ کیونکہ آپ نے اینٹی عمران خان بیانیہ چلانا ہے. اب چلانا ہے مستقبل میں؟ اب نہیں بالکل. سننے نا میرے پاس دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے. اچھا ثبوت بھی ہے؟ ثبوت بھی ہے، دلیل میرے پاس. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اکلوتا پاکستان کا بندہ جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل بھی کھڑی ہو گئی. اچھا نظریاتی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے کہ نہیں؟ اب چلیں نا اس کے اوپر. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں پہلے میری سن لیں. ریاست کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان لوگوں کے احکامات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اب سنیں آگے. مولوی جہاں پر لڑتے ہیں نا، جہاں پر مولوی لڑتے ہیں نا، جس طرح 2500 مولوی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو 2500 مولوی نے 2 مولویوں نے ایسی تقریر کی تھی کہ میں خود بھی خوف کھا گیا تھا. لیکن باہر آ کے کچھ مولویوں نے پھر کچھ اور بھی کہا تھا. تو اس لیے اس کے اوپر نہ جائیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہ جائیں. پہلی دلیل یہ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر ٹرائل کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس پارٹی کے تھرو مقدمہ ہوا وہ پارٹی نہیں رہی، اس کے بندے مار دیے گئے. مریدکے میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، گولیاں ماری گئیں. ٹھیک ہے، ثبوت مانگیں گے تو وہ بھی دے دوں گا. سما کے اوپر رپورٹ چلی تھی علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر، جس کے اوپر مریدکے کے جو لوگ تھے
اسی صبح انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں اسکول میں 200 کے قریب لاشیں دیکھی, ہم نے گلیوں میں لاشیں دیکھی, اور وہاں پر ایک بندے نے کلیم کیا کہ 600 کے قریب میں نے لاشیں دیکھی. یہ ساری لاشیں میرے کھاتے میں آپ ڈال رہے ہیں. سنیں نا, نہیں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ مجھے رپورٹ دکھا دیں, میں کنڈیم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی وہ تو پارٹی فکس ہوگی, اور آپ کے منہ کے اوپر نا بڑی ہلکی سی مسکراہٹ آئی. آپ نے یہ نکالا, میں نے کہا ان کو سیاست کا اور سنیں تو کرنے کا حق ہے, اب دلیل آ گئی نہ کسی کی کریں کہ توہین مذہب کے الزام, دلیل آ گئی کہ آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, اور انجینئر صاحب سب سے پاورفل تو ہاں ہے نا, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے میں کل کو الیکشن بھی لڑوں گا. دوسرا آ جائے نا, ٹھیک ہے, تو میں بغیر الیکشن لڑے, بغیر دلیل ابھی میری سن لیں, آپ کو جواب میری سن لیں, جیسے میں آپ کے درمیان میں نہیں بولتا, آپ میری بھی سن لیں سر, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک اسٹیپ ہی دے رہا ہوں نا, پھر میں آگے چلوں گا, اس طرح نہ کریں اتنے لمبا. اگر آپ دلیل میں نے دے دی کہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں نکلا 13 سال میں سے, آپ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا, وہ اڑ گیا. کہ مجھے انہوں نے نکالا ہے, آپ نے کہا مجھے کیوں نکالیں گے, میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا, اور پھر اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نکالیں گے کہ میں سیاست میں آؤں گا. نہیں, آپ اینٹی عمران خان کیمپین چلیں. یار اللہ کے بندے, مجھے کیا ضرورت ہے, وہ میرا کوئی کمپیٹیٹر ہے, میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. سر میری بات, میں ثبوت دیتا ہوں, دوں ثبوت دوں یار, ایک بات مکمل ہو جائے. عمران خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ میری کوئی مذہبی جماعت نہیں کہ میں نے ان کے مقابلے پہ لانچ کرنی ہے, یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا ہے, وہ میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. میری ایک دین کی فیلڈ ہے, میرا کمپیٹیٹر کوئی دینی پیشوا تو ضرور ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر. میں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, سب کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. خان صاحب میرے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. دوسرا, خان صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ سیاست ہے, میری لیگیسی ہے میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابا شاہی کوئی نہیں, بالکل دو ڈفرنٹ چیزیں. میرے وہ کمپیٹیٹر نہیں ہے. اچھا آگے چلیں, میں نے کیوں بینیفٹ اس اعتبار سے اٹھانا ہے کسی سے, میں نے کورٹ میں اپنی جنگ لڑی ہے. مجھے بتائیں, محسن اختر کیانی صاحب ایک اپ رائٹ جج ہیں, جس جماعت کی مخالفت کا الزام میرے اوپر ہے وہ بھی انہیں اپ رائٹ مانتی ہے, چند ججوں کو مانتی ہے, ان میں سے ایک محسن اختر کیانی صاحب ہے. ٹھیک ہے, محسن اختر کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید کسی حکومتی جج کے پاس میری کوئی لگتی اس طرح کی چیز. پھر آپ کوئی کہتے نظراتی کونسل میں وہی لوگ ہیں جن کی تقریریں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے مشہور ہیں, انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ میرے حق میں فتویٰ دیتے, شاید پھر آپ جوڑ لیتے, میں پھر بھی نہ جوڑتا. مجھے تو کم از کم پتا ہے نا کہ مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا, نہ میری کہیں پر کوئی مدد کی, نہ مجھے آج تک آ کے کسی بندے نے میرے کیس کے حوالے سے میری ضمانت ہونے تک کوئی جیل میں نہیں آیا, کوئی پوچھا تک نہیں کسی نے بھی. آپ باہر بیٹھے ہوئے مجھے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے ایک مذہبی پولیٹیکل جماعت کو انہوں نے دنیا سے ختم کر دیا, میری وجہ سے, کہ مجھے باہر نکالنا تھا. مجھے بتائیں, میں نے سیکوینس بتایا. اچھا میں بتا سیکوینس مجھے بتائیں, یورپ امریکہ سارا امینڈمنٹ لا, سر میری بات سیکوینس بتایا. میں آپ کو بتاؤں, وہ اتنے طاقتور ہیں بگ بردرز, ان کو کرین جماعت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں مجھے باہر نکالنے کے لیے. کرین کیا, سارے بلڈوزر بھی اکٹھے ہو جائیں, جس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں نا, مکھن میں سے بال کی طرح وہ نکال لیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے جماعت ختم نہیں کرنی تھی. نہ کریں, نہیں سرکار, یہ جماعت سب سے بڑی اسی لا کے اوپر کھڑی ہوتی تھی, مانتے ہیں نا. اور سرکار تے اگے بھی تے دسنا ہے نا کہ گئے نے ہوں. نہیں آگے کہاں بتانا ہے, میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کہاں بتانا ہے, آگے کہاں بتانا ہے. یورپ ہے آپ کا, امریکہ ہے آپ کا, فیٹف ہے آپ کا, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یورپ اور امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں تو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے اوپر ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے حسین اتفاق ہوئے جو پورے پاکستان میں کہیں جڑی نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ آپ جوڑنا نہیں چاہ رہے. نہیں مجھے سمجھایا نا, اسٹیبلشمنٹ کو ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو اندر کریں اور اس کو بنیاد بنا کے ٹی ایل پی کے اوپر بندی لگائیں. ہاں پھر کیا ہوا, مجھے نہیں اس کی سمجھ نہیں آئی. میں بتا دیتا ہوں. اچھا میرے علم میں نہیں, آپ بتا دیں. ہاں میں بتاتا ہوں نا. انجینئر صاحب اندر جاتے ہیں, انجینئر صاحب کے اوپر ایک کیس فٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے انجینئر صاحب جو ہے وہ اینٹی عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ, اور اسلامی ٹچ کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا رگڑا دے رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے بڑے جو ہے وہ تقاریر بھی کرتے ہیں. تو جناب صاحب عمران خان کے خلاف اس کے اندر اپنے پوائنٹ آف ویو اسٹیٹمنٹس رکھتے ہیں. انجینئر مرزا صاحب کو اوپر مقدمہ ہوتا ہے, اور پھر حسین اتفاق کی لائن پہلا ہو جاتا ہے کہ پارٹی اٹھ جاتی ہے جس نے کروایا, پھر ہو جاتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ اڑ جاتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ جی جج آپ کو بغیر ٹرائل کے آپ کو باہر لے کر آ جاتا ہے. اب آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ پتہ ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب پوری فوج لے کر آئے تھے, یاد ہے وہ کیا تھا؟
بتائیں. نہیں میں تو نالج آپ نہیں آپ بتائیں, میں تصدیق کر دوں گا. مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. آپ اسلامی ہی کیس تھا سرکار, میں تصدیق کر دوں سرکار, میں تصدیق کر دوں گا نا, آپ بتائیں نا مجھے. جہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پیچھے ہٹ گئے, وہاں پر ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ٹرائل نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. جہاں پر ایک جج ایک بندے کو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جو ہے بے گناہ ہے, ٹھیک ہے. بشپ صاحب کی بات کر رہے تھے نا آپ, کہ وہ جج پھر معافی مانگ گیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بندے کے لیے سارا نظام کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب نے باہر کٹو. یہ دلیل ہے کہ پورا نظام آپ کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ نے باہر آ کر اینٹی عمران خان کیمپین چلانی تھی. اس کا ثبوت بھی دے دوں گا. اپنی سر میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ آپ کے علم میں ہے تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے حسین اتفاق نہیں ہوئے. دیکھیں میں نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ محسن اختر کیانی صاحب اسٹیبلشمنٹ, آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دلیل کا. جواب نہیں, اب میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. سرکار آپ ثبوت دیں نا, آپ میں ثبوت دیتا ہوں. میں ثبوت یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کبھی کسی سے ملاقات نہیں. میں ثبوت دیتا ہوں نا, میں ثبوت دیتا ہوں. میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں, آپ کے مینیجر ہیں, انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا. سنیں میرے سے پوری سنیں, سچ بولیں, سچ سننے کی ہمت پیدا کریں, سرکار سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. سنیں سچ بولنے دیں. آپ سیدھی سیدھی سنتے ہوتے ہیں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آواز آ رہی تھی, آپ سن رہے تھے سارا کچھ. آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں. میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا. میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا, کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں. اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں بڑا ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا, اگر سب سے پہلا انٹرویو ٹھیک ہے, اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں مجھے اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے, سنیں پہلے بات پوری کرنے دیں. اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے تو باقی یوٹیوبر تو پھر شے ہی کوئی تھی نا. نہیں ایسا بات پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ آپ نے ثبوت دیا, سوال گندم جواب ہے. کیسے سوال گندم؟ وہ میں آپ کی ٹیم مجھے اینٹی عمران خان سوال کو فیڈ کر رہی ہے, اور جب میں انکار کر دیتا ہوں تو میری پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. سرکار ہاں میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر میں نے اللہ کو جانتے نہیں ہے, میں نے اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بالکل بتائیں. میں نے جھوٹ بولا, 100% رزلٹ آپ نے غلط نکالا, ایسا نہیں. میں نے جھوٹ بولا, سرکار مجھے کوسچن آپ کی موجودگی میں فیڈ کروایا گیا کہ نہیں؟ ایک منٹ رک جائیں, آپ کی ان سے بات ہو رہی سنیں, اور سرکار کوسچن فیڈ کروایا گیا, بات کر لی نا, کوسچن فیڈ کروایا گیا. سرکار آپ غلط رنگ دے رہے ہیں اس طرح. یہ کیسے غلط رنگ ہے؟ نہیں نا یہ کیا سرکار, ایک منٹ رک جائیں. یہ تو میں پہلے کوسچن پہ پھنس گیا, ورنہ اور کتنے سوال آنے تھے اینٹی عمران خان میرے پاس. ایک منٹ, یہ تو زیادتی کی آپ کی ٹیم نے میرے ساتھ. آپ بات کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. چلیں آپ. ہاں جی دیکھیں, ان کے ساتھ جو ڈسکشن آپ کی ہو رہی تھی میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, سن رہے تھے. یہاں سے بات سٹارٹ نہیں ہوئی, بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی. پوری کر لیں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی 6-7 سوال آپ کے پاس مذہبی سوالات موجود ہیں, اور اس کے بعد پھر میں سیاست پہ بھی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. نہیں ٹھیک ہے, اچھا نہیں سرکار بات ہو رہی تھی, میں انہوں نے کہا آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. سیاست پہ بعد میں آیا جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا کوسچن فیڈ کرا سکتے ہو تو پھر سیاست کیوں نہیں کرنی؟ نہیں یہ بات نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد آپ آئے, آپ نے فون پکڑا. سرکار ایک منٹ رک جائیں, میری بات سنیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کرنے ہیں, پری جیل معاملات ڈسکس نہیں کرنا. ایگزیکٹلی اس کے اوپر اختلاف شروع ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ قدغن نہ لگائیں, میں پری جیل بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں, اس کو آپ نہ اکھاڑیں, اور اگر آپ اکھاڑتے ہیں تو پھر آپ پری جیل جائیں گے اور مذہبی سوالات کریں گے, تو اس میں پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. جناب میں دیکھ رہا تھا, آپ اگر اس کو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے نا, آپ یہیں پر بیٹھے تھے جب نہیں یہاں پہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ آپ پبلک کر دیں. اس کیمرے میں نہیں ریکارڈنگ ہوتی, وہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری لادہ سے بیٹھے, یہاں تو ہم بیٹھتے نہیں, صرف اتوار والے دن کھلتی ہے. پھر آپ نے جب وہ سرکار ثبوت تو میں مانگنے لگا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے. میں جیتا جاگتا ثبوت بیٹھا ہوں جس کو آپ کی ٹیم اینٹی عمران خان. اینٹی عمران خان نہیں سرکار, اینٹی قبر پرستی. جب آپ نے تصحیح کرنی ہے نا, آپ نے قبر پرستی بات, جب آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں, تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات, اور آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں, جو میں نے میری بات سن لیں, میں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی, ابھی پوری بات نہیں ہوئی. اور سرکار یہ ہوئی تھی بات, ٹھیک ہے جی, میں نے ساری سن رہا تھا. ابھی میں نے کوسچن ان کو 3 بتائے تھے
اور انہوں نے کہا آپ یہ کوشچن بھی ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس انہوں نے آپ سے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ, پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں, نہیں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں, میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے, مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے, میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس آپ مان کرتا ہے, جائیں, آپ اس کی اجازت کے بغیر, یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں, پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی آپ مان جائیں, یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے, یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا, ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں یہ آپ کی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے, آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. اب سنیں اور سنیں او سر یہ چلے, میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. ہم اس بات اب اور طرف چلے گی. دیکھیں ذیشان بھائی, نہیں سنیں, اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں آپ صرف ایک بات مجھے بتا دیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں, سن لیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی, چلے گی, یہ جب آپ میری کال پہ بات سکھائے ہیں کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں. کیوں نہ کروں میں, یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے, پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. ایک منٹ, مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز, میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ. میری ڈسکشن نہیں تھی, یہ کیا تھا, مجھے کال آئی. اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سن لیں. کیا مجھے کال آئی, دھمکی کی کال آئی آپ کو, سنیں تو صحیح پوری. پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. ذیشان بھائی اللہ سے ڈریں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوشچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا, سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. فیڈ ہوا, آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار آپ کہہ رہے تھے, میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل, ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں, آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے, وہ پوسٹ جیل ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ. ریحان طارق کی ابھی والی ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے, اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ اسٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات, میں نے ان کو دیے سوالات, انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے ہیں. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے سے. میرے خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوسچن فیڈ نہ کریں. اندازہ کریں. اب ہم آگے چلیں. مجھے نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے, ختم ہوگی پوڈ کاسٹ. نہیں ختم نہیں ہوئی, ختم ہوگی. اوہ نہیں سرکار, او میرے بھائی, میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوسچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے. سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے چھڑوایا, اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا, اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے اس سے پہلے نہیں تھا, ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, ایسے ہی ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے, اور اس کی پرانی, یار میری بات سن لینا, اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے, پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا. کیا چیز آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا. جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت, جیل میں تو اوہو جیل میں تو وہی ہے نا, انہی کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے نا. شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میری ڈسکشن خان صاحب سے متعلق ہوئی, بھٹی صاحب کے ساتھ خان صاحب کے متعلق ٹاپک. ٹاپک نہیں کیا, وائنڈ اپ کر دیں, پھر ہم آگے چلیں. آگے بڑے سوالات آتے ہیں, بڑے مزہ آئے گا. وہ سوال کریں گے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے بیل بھی اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی, میرا نظراتی کونسل کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے محسن اختر کیانی صاحب کو کہہ کے اڑایا. یہ آپ نے جو اتنی ساری ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری پوری بات سنی تھی, میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا بس ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں اب سمجھا جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی. نہیں ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا یہ سچ ہے یار, سارے سچے ہیں. نہیں, یہ تو سارے کے ساتھ سچے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں
یہ جو ٹاپک ہے نا خان صاحب کا اپنی وائف کے ساتھ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا, اس کو میں 20 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں تھا چھپا ہوا جو آپ سے ہم نے کروانا تھا. میں نے تو اس سے اگلی بار ڈسکس کی ہوئی ہے 2018 میں. تو پھر آپ دوبارہ کیوں کروانا تھا سرکار؟ ننگے پاؤں جب یہ وہ دوبارہ اس لیے کہ آپ پری جیل جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ پری جیل جائیں گے تو یہ سارے کیس کھلیں گے. ابھی تو اس نے یہ سوال آپ کو شاید نہیں بتایا کہ ننگے پاؤں جو مدینہ شریف پھرے, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. میں وہ لینا نہیں چاہ رہا. ہاں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور سرکار پری جیل جب معاملات آپ لے کر گئے تو انہوں نے کہا پری جیل جائیں گے. سرکار میری بات مکمل ہو گئی. اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے, آپ مانیں گے نہیں, میں ثبوت بیٹھا ہوں. سرکار رک جائے, ثبوت آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پری جیل پہ آپ جا رہے تھے ایک 1.5 سال پرانی پوڈ کاسٹ کے اوپر, تو اس میں پری جیل میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا. آپ کہتے ہیں تو میں حلف دے دیتا ہوں. آپ نے کہا میں حلف دے دوں, آپ نے میں حلف دے دوں, سرکار میں حلف دے دوں کہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا, میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا ہے کہ میں انجینئر صاحب کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خان صاحب کے بارے میں پہلے کی بھی ہیں میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. ہاں, کب؟ جب آپ نے مجھے یہ کوسچن فیڈ کیا. نہیں, میں نے کوئی نہیں فیڈ کیا آپ کو. اچھا سنیں, اب سنیں, مجھے فیڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو بانگے دول اس وقت بیٹھے تھے نا. ایک منٹ, اب آپ رک جائے. جی صاحب آپ پوری بات کرنی ہے. صاحب آپ بیٹھے تھے, سنیں اب میں بول رہا ہوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے. آپ بیٹھے تھے, آپ نے پھر جب میں نے کہا نا, میں نے کہا جی انج کنج کہ اے پوچھنا ہے تو پچھلے اسٹیٹمنٹ نہیں جی پوچھنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سے فون لے لیا, آپ نے مجھے کہا یار میری بات تو مکمل ہونے دینا. یہی بات کر رہا ہوں نا سر, یہ بات تو مکمل ہونے دینا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں جب میں اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت جبکہ فیض حمید کا سیم پیج خان صاحب کے ساتھ تھا, اتنا مضبوط شکنجا تھا, میں اس وقت بھی نقد کرتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی سوال فیڈ کروانے کی جس کے اوپر میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں؟ کیوں سوال فیڈ کروانا تھا؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے پری جیل معاملات ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اگر پری جیل آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر آپ مذہب میں یہ سوال بھی ڈالیں. یہ انہوں نے آپ کو سجیشن کے طور پر کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے نا. ہمارے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز قابل احترام ہیں, بس مہربانی کریں کہ مذہب کو الگ رکھیں, اپنی سیاست میں لطف بھرائی نہ کریں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں گا. ایک تو وہ بھائی پچھلے جو بتا کر گئے کہ انڈیا کی جنگ, ان کو چھوڑ دیں. سنیں اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتوا لے گئے نا, اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتوا لے گئے. مبینہ, میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ, لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے. نہیں سرکار, نہیں, اس سے آگے نکل نہیں سکتے. آپ اس میں سے کیا نہیں سرکار, اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, اور مجھے یقین آیا جب مجھے کوسچن فیڈ کیا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ دلیل ہے اس کی, آپ نے اس کا جواب دیا. اللہ کے بندے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایک منٹ, میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ایک منٹ رک جائے, پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں, اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. اس صحافت سے نہیں سیکھوں گا, میں نے تو سچ بولا ہے, دین تو سکھاؤں گا نا کہ اپنی اخلاقیات ٹھیک کریں. میں نے تو سچ بولا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. سچ کیا بولا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے تکلیف کاٹی, میں نے تکلیف کاٹی. آپ میں کہہ رہا ہوں میں خوش ہوں کہ آپ باہر نکلے, شکر ہے کوئی باہر نکلا, شکر ہے کوئی تو باہر نکلا. آپ نے ایک کوسچن قبر پہ سجدہ کرنے والا, اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی, میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی, محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا, میری لائف کو ونریبل کرنا, اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گئی ہوں, مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا کس نے مشورہ دیا؟ نہیں, آپ اس کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ ڈرامہ بازی آپ اس کو ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے دیا نا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں, میں نے کہا کیوں معاف کرتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف مت کرنا, تو میں آپ کی اس تمام جو آپ نے یہ سزا کاٹی, جبر کاٹا, میں اس کو ڈرامے بازی سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ, آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی, آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی میری. سرکار آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پوری لائن بولی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, لوگ نہیں, آپ نے کہا میں بھی مان گیا ہوں. اب میں تو اب مانا, میں تو اب مانا. نہیں, آپ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری باتیں مان گئے. سنیں, کیسے کہتا ہوں یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکار اسی قسم کی فوٹو کاپیاں ہیں یہ ایسے جو لوگ پیش کرتے ہیں عدالت میں, جو ہمارے 6 گھنٹے بھی نہیں ختم ہو سکتے. اور سرکار دلیل پیش کریں, دلیل پیش کر دی, ثبوت پیش کر دیا, آپ نے نہیں مانا, لوگ نہیں مانیں گے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں سرکار, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ایک اس سوال کے اوپر کہ جی وہ 295C سب کا سب ڈرامہ تھا میرے اوپر. میں نے تو نہیں کہا.
تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا میں نے کہا مانتا ہوں. ہاں سن لیں میں نے کہا میں مانتا ہوں باہر نکلنا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے 103 دن جو وہاں پہ اذیت کے گزارے اور آپ کے پیچھے بچوں نے جو اذیت کے گزارے ان کے لیے تو آپ تقریباً ختم ہو چکے تھے. آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا, آپ ختم ہو گیا کہ میرا اندر جانا ڈرامہ نہیں تھا, باہر نکلنا ڈرامہ ہے. باہر نکلنا جو ڈرامہ ہے, یعنی محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ معطل کرو فیصلہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا, جب پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹرن کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرن تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کھڑی کی. او یار سوال کیا ہے اور رزلٹ آپ کیا نکال رہے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں, تیری پھوپھی بھی ناز کی تھی, اس سے مطلب یہ رزلٹ نکل آتا ہے. اللہ کے بندے, آپ دلیل, آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں, آپ دلیل, آپ کورٹ میں جائیں نا, وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب جو آپ ذرا دلیل پیش کریں کہ میرے باہر نکلنے کی, یہ اب جو پھپھو والی آپ نے بات کی نا, یہ آپ نے ایک یاد رکھنی ہے. آپ ادھر ہی رک جائیں. یہ آپ نے پھپھو والی یاد ایویڈنس دیں مجھے, آپ ایویڈنس دیں. آپ کے پاس کون سا ریٹن میں ایویڈنس موجود ہے؟ میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. میڈیا کے اوپر لوگ یہ نہیں کہہ رہے. یار لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار, لوگ تو کہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. پوری سنیں پھر آگے چلیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں. کہ ہماری پوڈ کاسٹ رک گئی, ختم ہو گئی. سرکار ختم نہیں ہوئی. میں بیٹھا ہوں, میں پوری رات اب بیٹھوں گا, میں 6 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیتا ہوں. اب 2 منٹ آپ نے میری سننی ہے. میرے سامنے وہ ثبوت لانا ہے, ریٹن ثبوت. اب 2 منٹ میری سن لیں. جی میں سن لیتا ہوں. لائے ریٹن ثبوت کے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ذرا, مجھے بھی پتہ چلے, مجھے تو آج تک نہیں پتا. سن لینا, میں نے کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر, اب یہ سن لینا, آپ نے دوبارہ نہیں پوچھنا. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا تاکہ آپ اینٹی عمران خان بیانیہ کریٹ کر سکیں. سن لینا, اب پھر جذباتی ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں ہوا, میں اس کو ڈینائی کروں گا. صبر تو کر لیں, آرام سے ڈینائی کریں. ڈینائی آپ نے کر دیا, آپ نے کہا جی ڈینائی کر دیا. اب پوری بات سن لیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا کیونکہ باہر آ کر آپ اینٹی عمران خان بیانیہ چلائیں گے. میں نے کہا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا. کہا میں نے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا جی مجھے, آپ نے کہا آپ کو یقین تھا. میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں یقین تھا. آپ نے کہا جی کیوں یقین آیا؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کی ٹیم نے اینٹی عمران خان کوسچن مجھے فیڈ کرایا, تو اب مجھے شک پڑنے لگ گیا یار سچے تھے نہیں سارے کدھر ہے. اچھا شک پڑا ہے آپ کو؟ شک پڑ گیا مجھے. یہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کوسچن نہیں ہوگا, آپ میرے پاس وہ ثبوت لے کے آئیں گے جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے نکالا ہے. میں کیوں ثابت کروں گا؟ مجھے تو شک پڑا ہے. شک پڑا تو اپنا شک دور کر لیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ کیا, نہ مجھے کوئی ایجنڈا فیڈ کیا. میں تو ایجنڈا یہ اس وقت نہیں لے رہا تھا جب فیض حمید کا اتنا قبضہ تھا یہاں پہ, سیم پیج چل رہا تھا, اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پالیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں, خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں, کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا, اب میں نے کیوں لینا ہے بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے, جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, اگلی بات ہی نہیں کی. یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہو جائیں گے مذہبی پیشوا کے اوپر. تھریٹ ہوتا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں تھریٹ کر رہے ہیں مجھے. سرکار خدا کے لیے میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے؟ یہ تھریٹ ہوتا ہے. اور سرکار یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ میرے لاکھوں وہ یہ سوچیں گے کہ تم نے میرے اوپر یہ کر دیا. ہم ونریبل یہ تھریٹ ہوتا ہے. نہیں سرکار, لیگلی یہ تھریٹ ہوتا ہے. او سرکار ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آج تک صرف مارے کھائی ہیں, میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ لیٹ ناٹ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. میں نے ایک کوسچن فیڈ کرایا گیا, میں نے سامنے رکھ دیا. آپ کوئی ثبوت لے کے آئے ہوں گے, آپ نے بھی اسی طریقے سے جس طرح جنہوں 4-5 صحافیوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے بھی ایک ثاقب بشیر کی جو ہے وہ ایک ہلدی کے اوپر اتنی بڑی پنساری کی دکان کھڑی کر دی, تو آپ نے بھی ایک بات کو پکڑ کے اتنا بڑا دلیل آپ نے کھڑی کر دی. میں اس کو وائنڈ اپ کروں. آپ وائنڈ اپ کہاں سے ہونے, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلیل کو نہیں مانتے لوگوں کی, ٹھیک ہے؟ وہ دلیل کون سی دی ہے بھائی؟ لوگوں کی دلیل جو دے رہا ہوں. لوگوں کی دلیل کہاں سے؟ لوگوں کی دلیل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے اوپر بات ہوگی, لوگوں کا کہنا دلیل ہے. تو لوگ کہاں کے ہیں؟ سرکار ایک منٹ, پاکستان کے ہی ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, کے باہر کے تو نہیں ہیں نا. اور اسٹوڈنٹ بھی تو ہوں گے. پاکستان کے لوگ تو یہودی ایجنٹ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو, میں مان لوں. بھائی کون مانتا ہے ان کو یہودی ایجنٹ؟ لوگ نہیں کہتے. تو نواز شریف کو بھی تو کہتے ہیں. ایک منٹ رک جا. میں نے ٹیسٹ لگایا, ادھر پہنچ کے مجھے پتا چل گیا کہ آپ پہنچنا چاہیے. اسی کے اوپر کھیلیں. مجھے بتا, کھیلنا نہیں سرکار, کھیلیں گے. آپ مجھے کھلا رہے ہیں. ایک منٹ, آپ نے بھی کہا تھا بعد ہم اس سے کھیلیں گے. آپ مجھے پچ تبدیل کر کے نا پھنسے ہوئے ہیں, بعد ہم نے کھیلنا ہے اس سے. دیکھا نا, ادھر آگے نا, یہ کھیلنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ کھیلنے کا لفظ ادھر ہی رک یہ بڑا نارمل ہے.
کیا میں آپ میری پچ پہ نہیں کھیلنا چاہتے, آپ مجھے اپنی پچ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. کیا میں لوگوں کے کہنے پہ خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لوں؟ آپ کی پچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. ایک منٹ, کیا میں یہودی ایجنٹ مان لوں ان کو؟ میں آپ کی پچ کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتا. نہیں, پچ کی بات ہی نہیں ہے. اب اگلی بات سنیں, یہ پچ ہے. جب مولانا فضل الرحمان نے یہودی ایجنٹ کہا, میں واحد مذہبی پلیٹ فارم سے بات کرنے والا تھا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. بہت زبردست کیا آپ نے, ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا آئی ایڈمائر اٹ. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر عوام کے کہنے پہ جائیں, لاکھوں ماننے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اور وہ اس وقت ونریبل کر رہے تھے خان صاحب کو یہ کہہ کے, اور کہہ رہے تھے دلیل میں خود ہوں, مجھ سے بڑی کون سی دلیل ہے, تو کیا میں خان صاحب کو یہودی ایجنٹ مان لیتا؟ اور ثبوت میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1996 کی وہ ویڈیو بھی پیش کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ اغوا ہو گیا, اس راس چائلڈ فیملی کے ہاتھوں رشتہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی اسیسمنٹ تھی, یہ ان کی اسیسمنٹ تھی, ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہ جب کہہ رہے تھے تو کیا ہم ان کے کہنے پہ مان لیتے؟ تو اس طریقے سے پھر میں جواب دوں گا. اس طریقے سے اگر لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نہ مانیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. میں ثبوت کے بغیر نہیں. اب جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہو گیا نا, میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, آپ نے کہا ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوشچن فیڈ کیا گیا, یہ مان لیا گیا کہ کوشچن ہوا, تناظر آپ نے بھی بتا دیا, میں نے بھی بتا دیا, تو ختم ہو گیا نا. یعنی میں تو 10 منٹ پہلے اس سے آگے جا رہا تھا, آپ نے کہا نہیں اسی پہ پھنسے. نہیں, میں اس لیے کہ آپ نے کہا, میں نے کہا ثبوت, آپ نے کہا میرے ہاتھ ثبوت آ گیا, تو میں نے کہا کہ لوگوں کی دلیل کے اوپر چلیں, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں.